بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے دنیا ایک امتحان گاہ ہے. دنیا دی زندگی اندر انسان تے ازمائشاں پریشانیاں تکلیفاں آندیاں رہندیاں اور سب تو زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ انبیاء دی ازمائش کر دے. بڑے بڑے انبیاء تے امتحان آئے، بڑیاں بڑیاں ازمائشاں آئیاں. اس تو بعد جس طرح کسی دا جتنا ایمان زیادہ ہوندہ ہے اتنی ازمائش بھی زیادہ ہوندی. لیکن مومن آدمی ایمان والا ازمائش دی کڑی اندر دکھ تکلیف دی کڑی اندر اللہ تعالیٰ دا شکوہ نہیں کردہ، گلا نہیں پھاڑدہ، صبر دا دامن پکڑ دے، اللہ تعالیٰ کولوں اجر دی امید رکھ دے. چونکہ حج دے ایام شروع نے، حج دا موسم قریب ہے، تو اسی مناسبت دے نال آج دے خطبہ جمعہ اندر
جد الانبیاء سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت طیبہ دا مختصر تذکرہ اور آپ دے امتحانات دا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اج تو تقریباً 4000 سال قبل عراق دی سرزمین تے پیدا ہوئے۔ وقت دا حکمران نمرود ہے، اپنے آپ نو خدا سمجھدا ہے، خدائی دعویٰ کردا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہوندا ہے میں بڑے اختصار نال تذکرہ کرنا ہے۔ ہوش والی اللہ تعالی دی قدرت نو پہچانیا، نبوت ملی اور نمرود دے نال آمنا سامنا ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسی ابراہیم علیہ السلام نو بڑا آزمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے اپنے اس پیغمبر دیاں بڑیاں آزمائشاں کیتیاں نے، بڑے امتحان لے نے، لیکن مجال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسے امتحان چ ڈولے ہو، ہر امتحان چوں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی لڑی وچوں تقریباً 80,000 پیغمبر پیدا فرمائے۔ اتنے جلیل القدر نبی، اس وجہ تو آپ نو جد الانبیاء یعنی کہ انبیاء دا دادا کیا جاتا۔ تو آئیے حضرات توجہ فرمائیے، قوم دے نال آمنا سامنے اللہ تعالی دی توحید دا پیغام سنایا ہے۔ قوم مارن تے تیار ہو چکی ہے، بہت بڑی چیخا بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام نو دے اندر سٹیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان چوں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ باپ دے سامنے توحید دا تذکرہ کیتا ہے تو باپ کہندا ہے کہ تینوں گھروں کڈ دینا ہے یا مار مار کے رجم کر چھڑ۔ تو حکم ربی نال ابراہیم علیہ السلام ہن اپنا وطن چھوڑ رہے نے، عراق دی سرزمین چھڑ کے جا رہے نے، تے کتھے جا رہے نے؟ ذرا توجہ فرماؤ۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر دے قرآن پاک دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام نو نال لے آئے، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام نو نال لے آئے، وطن چھوڑ رہے نے، علاقہ چھوڑ رہے نے۔ حضرت جی کدھر دی تیاری، کیڑے علاقے وال جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے رب واسطے وطن چھڑنا پیاواں، رب واسطے علاقہ چھڑنا پیاواں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ادھر جا رہا ہاں جدھر میرا رب لے کے جائے گا۔ رب واسطے وطن چھڑ رہے ہیں تو اوتھے ہی جانا ہے جدھر رب لے جائے۔ چل دے مصر دی سرزمین تو گزرے نا،
بڑی وڈی ازمائشاں لگی ہیں. ابراہیم علیہ السلام دا ایک امتحان ہون لگا ہے. صحیح بخاری چ لکھیا ہے مصر دا جڑا حکمران سی بڑا ظالم بندہ بڑا عیاش آدمی اے دے علاقے وچوں اگر کوئی جوڑا گزردا بندے نو مروا دیندا او دی بیوی نو پکڑ لیندا او دے نال اپنی خواہش پوری کردا. ابراہیم علیہ السلام اس علاقے وچوں گزرے نا اے دے سپاہیاں نے جا کے دسیا ایک قافلہ آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیندا ہے. سیدہ سارا بھی نال نے آندا تواڈے نال کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری بہن مانا اے وے کہ میری اسلامی بہن اس تو پہلا پوری روئے زمین تے اس جوڑے تو علاوہ مسلمان کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. لیکن ظالم بادشاہ سیدہ سارا علیہ السلام نو اپنے محل دی اندر بلا لیندا ہے برائی واسطے تیار ہو جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. تے رب دی پکڑ آ گئی اللہ والوں اے دے تے پکڑ آ گئی. جدوں انہیں برا ارادہ کیتا تے دیتے مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے. اینج دورہ پہ گیا ہاتھ پیر مارن لگ گیا. ادھر بابا جی ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ دے پینے اللہ پاک کو دعاواں کر دے پینے. اللہ سونیا عزتاں دا رکھوالا تو ہے تے اپنے پیغمبر دی عزت دی حفاظت فرما لے. اے بڑا بڑا امتحان عزت دا سوال ہے. تے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے تے سیدہ سارا علیہ السلام ظالم بادشاہ دے سامنے آندہ ایک باری معاف کر دے. اماں جان نے دعا کی تھی معاف کیتا صحیح ہو گیا. حدیث پاک چلی ہے پھر برائی واسطے تیار ہو گیا پھر مرگی دا دورہ پہ گیا پھر معافی منگن لگ گیا. اماں جان نے پھر معاف کر دیتا تے پھر برائی دا ارادہ کر لیا تے پھر دورہ پہ گیا. 3 دفعہ دیتے رب دی پکڑ آئی. تیسری دفعہ معافی مانگ دیا تے اماں جان پھر معاف کر دیں دیا. اپنے سپاہیاں نو کہن لگا اے تسی میرے کول عورت نہیں لے کے آئے اے تے کوئی جن لے کے آئے جے. غور کرے آجے میرے ویر اے اپنا منہ چھپاندہ ہے. نال سیدہ حاجرہ علیہ السلام تحفے اندر اماں جی سارا دی خدمت دی اندر پیش کر دین تے اماں جانو چھوڑ دین دین. بابا جی ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ دے پہنے اماں جان تشریف لے کے آئیاں. بابا جی ابراہیم نبی اشارے نال پوچھ دینے سارا دس تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں. اماں جان فرمان دیاں نے حضرت جی تو آڈی عزتیاں اللہ پاک نے حفاظتاں کر لیاں نے. جس رب واسطے ہجرت کر کے جا رہے ہو جیدے راج جا رہے ہو او تو آڈی عزت دا رکھوالے ہیں تو آڈی عزت دی حفاظ کرنے والے ہیں. تے چل دے فلسطین پہنچے حران نامی بستی اوتھے جا کے پڑھاؤ کیتا. تے سیرت والے لکھے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام دی عمر اس وقت 80 سال ہو. 80 سال سیدہ سارا علیہ السلام چو اولاد نہیں. اماں جی حاجرہ جو کہ سارا دی خدمت واسطے ملی ہیں سن. اماں جی سارا نے بابا جی ابراہیم دی خدمت واسطے وقف کر دیتی. بابا جی ابراہیم دی خدمت لی 80 سال عمر تے اللہ دے پیغمبر ابراہیم نبی کو اولاد نہیں تے اولاد واسطے دل بڑا کر دیں. 80 سال دی عمر ہوگی اولاد کوئی نہیں. رب دی کنڈی کھڑکا دیتی تے رب کو اولاد منگن لگے نے. پتا کہ شندان نال فرمان دین رب حبلی
من الصالحین۔ اللہ سونے اولاد اتنا مٹھا میوہ ہے، یا اللہ میرا بھی دل کردہ ہے مینوں بھی اولاد دے دیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے کڈی خوبصورت دعا کی تھی، کڈی اعلیٰ دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ سونے بیٹا چاہیے، یا اللہ تیرے کولوں لینا تے لینا بھی نیک، اللہ سونے نیک پتر چاہیے، رب ہب لی من الصالحین۔ غور کریم اللہ پاک فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے خلیل پیغمبر تسی نیک پتر منگیا ہے، میں تانوں حلم والا بیٹا دیاں گا، ایڈا نیک دیاں گا، ایڈا تابعدار دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ او دی گردن تے چھری بھی رکھو گے تے اگوں اف تک بھی نہیں کرے گا، ایڈا نیک دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دعاواں کردیاں ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سال ہوگی نا، 86 سال دی عمر اللہ تعالیٰ نے اماں جی ہاجرہ دے بطن وچوں پتر عطا فرما دیتا، نام اسماعیل۔ غور کری میرے ویر، اجے تے پچھلے امتحان نہیں نہ پلے، اگوں نواں امتحان آن لگا ہے۔ بڑھاپے دی عمر چولاد ملی ہے، آخر عمر چو پتر ملے ہیں، اللہ والوں ایک بڑی وڈی ازمائش لگی ہے، بڑا وڈا امتحان آن لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آبا جی فلسطین دی اندر نے، بعد نے لکھی ہے کنان شہر دی اندر نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ والوں پیغام آ گیا، اے میرے خلیل پیغمبر، اے بڑھاپے دی عمر چ ملیا پتر نہ لے لیں، اے دی امی نو نہ لے لیں۔ او مکہ شہر جتھے اج بیت اللہ، صفا مروہ پہاڑیاں نے، اے جنگل بیابان، اینا جنگلاں دی اندر چھوڑ کے آ جاؤں۔ اللہ سونیاں اینا جنگلاں دی اندر اسماعیل تے دی امی نو چھوڑن دا مقصد کیے، فرمایا میرے خلیل اینا جنگلاں نو بھی تے آباد کرنا ہے، ایتھے بھی میں رونقاں لا دینیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بابا جی ابراہیم نبی نے سیدہ حاجرہ نو نال لے آئے، بیٹے نو نال لے آئے، تھوڑیاں جنیاں کھجورہ نال لے آئے، کچھ ستو نال لے آئے، تھوڑا پانی نال لے آئے، اسواری تے اسوار ہو گئے نے، تے انج سفر شروع کر دیتا ہے۔ چل دیاں جتھے اج صفا پہاڑی ہے نا، صفا پہاڑی دے نال ایک بہت بڑا سائیدار درخت ہے، ایتھے لے آ کے بٹھا دیتا ہے، تے جیڑا ستو تے پانی تے کھجوراں کول رکھ دیندے نے، تے اسماعیل اماں جی ہاجرہ دی گود دی اندر پا دیندے نے، تے واپس مڑ پیندے نے، ذرا پیچھے ہٹ کے اللہ پاک دے سامنے دعا والے ہاتھ پھیلا دیتے نے، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ سونے ویکھ لے آج جنگل بیابان دے اندر اپنے پتر نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بے وادن غیر ذی زرع، یا اللہ ایتھے کھیتی باڑی کوئی نہیں، اللہ سونے ایتھے پانی کوئی نہیں، یا اللہ بندہ بشر نظر کوئی نہیں آندا، اینا جنگلاں دی اندر ایسا اپنے ہیرے ورگے پتر نو آخر عمر چ ملے اکلوتے بیٹے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سونے تو آڈا حکم آیا تے
تے چھوڑ چلے آواں اگلی گل سنیا جے نال دعا کی کیتی ہے آندے نے اللہ سونیا ربنا لیقیم الصلاۃ یا اللہ اے تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڑ چلے آواں اللہ سونیا انہاں نوں نمازی بنا دیں واہ ابراہیم پیغمبر پہلا اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ انہاں دے کھان پین دا بندوبست کر دے پہلا اے نہیں کیا کہ یا اللہ انہاں نوں رزق دیں کاروبار دیں پہلی دعا کیتی ہے یا اللہ اے تیرا حرمت والا کار اندہ بیتی کل محرم ایتھے میں چھڑ چلے ہم تے انہاں نوں نمازی توں بنا دے نماز پڑھنے والا بنائی اگلی دعائے کی دیئے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ یا اللہ لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دیں اللہ سونیا لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے ایسے دل پھرینے آج دنیا دے کونے کونے تو ہر مومن اتھے جان نو ترس دے ہر مومن تڑپ دے حاجی جا رہے ہیں 30-35 لاکھ 40 لاکھ بندہ حج تے جا رہے ہیں دنیا دے کونے کونے تو لوگ جا رہے ہیں ایسے اللہ نے دل پھیرے دعا کرو اللہ سانوں بھی حج دی سعادت نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان نوں بار بار عمرہ بار بار بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے اللہ اکبر مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے جدوں بھی مکہ مدینے دی گل لکھی ہے نا تڑپ کے لکھی فرمان دینے اللہ مدت گزریے سکھ دیانوں جوگی سانگ بنان نو جی کردام تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردام یا اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے داریوں تے رکھ رکھ سر ویکھاں جیتے ایک نماز دین لاکھ بندی جیتے ایک نماز دین لاکھ بندی اوتے عمران لنگان نو جی کردان اور لکھاں پاپ کمائے میں حج کر کے شرمندہ ہم مندڑے چاج کر کے پلہ چوک کے کعبے دے سینے تو پلہ چوک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردان ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سونے لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دیں اللہ اکبر اللہ وارزقہم من الثمرات یا اللہ انہاں نو پھلاں دے رزق عطا فرما دیں اللہ اکبر اللہ آج دنیا دے کونے کونے تو انسان بھی جا رہے ہیں تے پھل بھی اوتھے جا رہے ہیں ہر قسم دا پھل ہر موسم دے اندر مکے شہر چو لب جاندہ ہے وعدو لبدا ہے تے صاف ستھرا مل جاندہ ہے اے ابراہیم نبی دیاں کیتیاں دعاوانے اللہ اکبر اللہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل نو چھوڑ کے جدوں واپس آ رہے نے اماں جی حاجرہ پیچھے دوڑیاں بابا جی ابراہیم علیہ السلام دا کمیز پکڑ لیں دیاں نے وے رب دیاں نبی سانو ایک گل دا جواب تے دینا اینا جنگلاں دی اندر سانو کاجی صدا دے رہے ہو ایتھے چھڑ کے کیوں جا رہے ہو ساڑی کو غلطی ہے او دی صدا دینا چاندے ہو یا اللہ والوں پیغام آگے ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پھول دے ہی نہیں وے رب دیا نبیاں میں نوں دسی دے جانا کیڑی گل دی صدا دینا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ اماں جی بار بار پوچھ دیاں پیاں نے نال آخری بار گل کیتی ہے
ابراہیم پیغمبر ایک گل دا تے جواب دے دیو، اے ساڈی کسے غلطی دی سزا ہے؟ یا اللہ پاک دا حکم فرمایا نہیں ہاجرہ والا کدا جی کردا ہے بڑھاپے دی عمر چ منگ منگ کے پتر لیا ہوئے، آسمان دے چانداں نو سونا ہوئے تے اینا جنگلاں تے چھڑ کے چلا جائیں۔ اللہ اکبر اللہ، ہاجرہ میریاں مرضیاں نہیں بلکہ اللہ پاک دا حکم انجیے، اے میری مرضی نہیں رب دا حکم، واما تیرے ایمان تو میں قربان جاؤں۔ آندیاں نے خلیل پریشان نہ ہو، اِذَا اللَّهُ يُزَيِّنَ اللَّهُ، جے رب دا حکم ہے نا پھر دل چھوٹا نہ کرو، پریشان ہو کے نہ جایا جے، تسی خوشی خوشی جاؤ، ساڑا رب سانو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جے رب دا حکم پھر رب ساڑیاں آپ حفاظتاں کرے۔ بابا جی ابراہیم چھوڑ کے آ گئے، تھوڑے جنے ستو سی، تھوڑیاں جنیاں کھجوراں، پانی مک گیا، کھجوراں مک گئیاں، اماں جی دی چھاتی چو دودھ بھی مک گیا، دودھ پیندہ اسماعیل بلک رہے، پانی دی بوندنوں دودھ دے گھٹنوں بلکدہ پہ آئے، ویسے بھی گرمی بڑی، مکے دی گرمی تے ویسے بھی بہت زیادہ، آج بھی بڑی گرمی پہندیے۔ اللہ اکبر اللہ، اما جان کولوں ویکھیا نہیں جاندہ، پتر پیاسی وجہ تم بلکدہ پہ آئے، تی اما جان بیٹے نو اینڈ درخت دے سائے تھلے لٹا دیتا، دوڑ کے صفا پہاڑی تے چڑھ گئیاں، کوئی بندہ نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، او دے کونوں پانی مانگ لواں، بندہ بشر نظر کوئی نہیں آندہ۔ اللہ اکبر اللہ، نیچے آ گئیاں، پھر دوڑ لاندیاں نے تے جا کے مروہ پہاڑی تے چڑھ جاندیاں نے، تقریباً 1 کلومیٹر بندہ ہے، صفا تو مروہ تے سورج دی تپش، پہاڑاں چو گرمی اینج نکل رہی ہے جی میں آگ نکل دی۔ مولانا سمسام نے لکھے ہیں، او پاوے سیک پہاڑاں وچوں آگ نکلے، پاوے سیک پہاڑاں وچوں اگ نکلے، تابا مائی دی سخت گھبرام دیئے، کدے جائے صفا کدی ول مروان، کدی جائے صفا کدی ول مروان، کدے پتر نو پئی تکام دیئے، 7 چکر لائن صفا تو مروان، مروان تو صفا، 7واں چکر مرواتے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک غیبی آواز آئی، نی بی بی اینا جنگلہ چکنوں لبنی پہین، اما جانے غور کی تانام پرواندیاں نے، وے آواز دین والے میری کو مدد کر سکنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غیبی آواز آئی، نی بی بی اینا پہاڑاں تے چڑھ کے پانی لبنی پہین، اینا پہاڑاں تے پانی کوئی نہیں، جا جتے پتر نو لٹا کے آئیے، او دیاں ایڑیاں وچوں پانی دے چشمے پہ چل دینے۔ اما جی دوڑیاں دوڑیاں آئیاں، بعد نے لکھیا کہ ایک فرشتے نے اپنا پر ماریا تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ اما جی دوڑیاں دوڑیاں آئیاں، آکے پانی دی سیڑاں تے اینج مڈیر بنان لگ جاندیاں نے، پانی نو روکن لگ جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ ساڈی ماں ہاجرہ تے رحم فرمائیں، اگر پانی نو روک دیاں نا، ایتھوں بڑا وڈا چشمہ جاری ہو جاندہ، بڑی وڈی
نہر جاری ہو جانی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان چوں بھی کامیاب کیتا ہے، جڑا پانی جاری ہویا ہے ایڈا قیمتی پانی جاری ہو گیا ہے۔ اے پانی ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، پاویں 20 50 سال پیار ہوئے، نہ رنگ ہی خراب ہوندا ہے، نہ ذائقہ ہی بدلدا ہے، نہ ایدی بو ہی بدل دیے۔ تے جیڑا بندہ بھوک لگی ہوئے وہ پانی پی لے او دی بھوک دور ہو جاندی ہے، پیاس لگی ہوئے پانی پی لے تے پیاس دور ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے بندہ جیڑی دعا مانگ کے پی لے اللہ دی دعا قبول فرما لیندے نے۔ جیڑی دعا کر کے پانی پیو دعا قبول۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے غور کرے آجے گاہے گاہے ابراہیم علیہ السلام دے رہے اپنے بیٹے دی بیوی دی خبر لین دے رہے، جدوں اللہ دے نبی اسماعیل جوان ہون لگ پینا، نسن پجن لگ گئے۔ قرآن کہنے فلما بالغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ بابا جی ملنوا سے آئے، اے ذوالحج دا مہینہ، اے ذوالقعدہ دا مہینہ تے اگلا ذوالحج دا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو ملنوا سے آئے نے تے پتر نسیا پھر دے بھجیا پھر دے۔ بابا جی ویندے ہونگے تے کڈے چاہ چڑھ دے ہونگے۔ واہ اللہ آخر عمر چ دیتا ہی پر نیک دیتا ہے، آخیر عمر چ دیتا ہی دیاں زندگیاں لمیاں قریب۔ لیکن ابراہیم نبی تے بڑا بڑا ایک اور امتحان لگ گئے۔ 8 ذوالحج دیئے بابا جی نو راہ ستیاں خواب آئی، خواب جو ویکھ دینے میں اپنی سب تو قیمتی چیز اللہ دے رستے چ قربان کر رہے ہیں، سب تو قیمتی تے اٹھے نا سوچ رہے نے سب تو قیمتی سرمایہ تے اولاد ہی ہے نا۔ اولاد دی خاطر بندہ مکان ویچ دیندہ ہے، کاروبار ویچ دیندہ ہے، اولاد دی خاطر کی کچھ نہیں کردا۔ ماں کہندی ہے یا اللہ میری جان جاندی ہے چلی جائے پر اولاد بچ جائے، باپ قربانیاں دیندے۔ سارا دن سوچ دیاں لنگ گیا، اگلی رات پہنگی 9 ذوالحج نو پھر خواب آئی کہ میں اپنی سب تو قیمتی چیز نو اللہ دے رستے قربان کر رہے ہیں۔ پھر سوچ دے رہے ایک خوابی تعبیر کی ہو سکتی ہے۔ اگلے دن پھر خواب آئی 10 ذوالحج دی، 10 ذوالحج نو پھر خواب آئی۔ صبح اٹھے نے اپنے پتر اسماعیل نو کول بلا لیا ہے، بیٹا گل سنے نا، اے خواب ویکھیے ابا جی کی خواب ویکھیے، پترا گل سن لے، انی آزماؤں کا گردن تیری ہے تے چھری میری ہے۔ پترا اے خواب ویکھی تے بیٹا اسماعیل نہیں کہندا ابا میں جدوں جمعیاں تے جنگلاں چ چھوڑ گیا سیں، ہن میری گردن تے چھری چلان واسطے آ گیا ہے۔ نہیں نہیں آندے نے ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملے آئے تسی کر کے وکھا دیو۔ ابا جی گل سن لو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اپنی چھری تسی چلا دیو تے صبر میں کر کے وکھاواں گا۔
ابا جی صابر پاؤ گے مینو شاکر پاؤ گے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کیڈا حوصلہ ہے اللہ اکبر اللہ اما جی ہاجرہ نو فرمان لگے نہیں ہاجرہ بیٹے اسماعیل نو تیار کر دے اما جانے چاہیں تیار کر دیتا ہے پتہ نہیں آج باپ پتر نو سیر کروان لی لے جا رہے ہیں غور کریم میرے ویر بابا جی ابراہیم نبی نے چھری پکڑ لی ہے تے بیٹے نو انگلی نہ لا لے ہیں اور منادہ میدان اس میدان وچ لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تے شیطان بے ایمان نسیا پھر دے کدی بابا جی ابراہیم ملے جاندہ ہے کدی اماں جی ہاجرہ ول جاندہ ہے بابا جی ابراہیم ملے جاندہ ہے اللہ دے نبی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینے پتھر مار دینے نس جاندہ ہے پاج جاندہ ہے آکے اماں جی ہاجرہ دی کنڈی کھڑکا دیندہ ہے آنا نہیں ہاجرہ پتہ ہی اسماعیل کتھے گیا ہے ابراہیم اسماعیل نے کہ کتھے گئے نے اماں جان فرمان دیا نے ہاں پتہ ہے کتھے لے کے گئے نے اللہ اکبر اللہ آنا نہیں ہاجرہ تینوں پتہ نہیں ہے اماں جان فرمان دیا نے ہاں اپنے پتر نوں باہر لے کے گئے نے سیر کروان لی لگئے ہوں گے آنا نہیں ہاجرہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے ابراہیم تے اسماعیل نو ذبح کرنوا سے لے گئی اوتے ذبح کرنوا سے لے گئے چھری کولے اماں دے ایمان تے ڈاکہ مارنا چاندہ ہے لیکن مائی ہاجرہ دا ایمان کی ڈا مضموط ہے اوہ مائی نے کیا دس انیاں کانیاں مائی نے کیا دس انیاں کانیاں کدے پتر بھی مارے کسے وڈیا سے آنیاں کہندہ شیطان تویں پیت نہیں جانیاں آیا سی خواب نبی تائیں غور کرے آجے اماں جان فرما دیا نے اچھا خواب آیا ہے ابراہیم نو خواب آیا تے پھر گل سن لے خواب رسول اللہ سند وہی سبحان دی نبیان دا خواب بھی وہی ہوندہ ہے خواب بھی نبیان دا وہی ہوندہ ہے پھر گل سن لے پیغمبر نو وہی آئی ہوئے گی اوہ خواب رسول اللہ سند وہی سبحان دین جے پتو میرا لے کے راضی ذات رحمان دین میں لکھا کمائے شکر مائی فرمان دین اور کوئی لوڑ مینو نائم ادھروں نسیا اماں جانتی امتحان جو کامیاب ہو گئی نے بابا جی ابراہیم کو لے آگیا ابراہیم کو لیا پھر نہیں اے بڑھاپے ملیا اکلوتا بیٹا ہے اے نمی ذبح کرن لئی جانا ہے بابا جی ابراہیم نبی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینے اے نو کنکر مار دینے ناس جاندہ ہے جمرہ اولا جمرہ کبرا تے جمرہ وسطی اینا تینہ جگہ تین انہیں ڈاکہ مارنا چاہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے نے کامران ہو گئے نے اگور کریم میرے ویر مناد میدان دی اندر ایک پہاڑی دے اتر جا کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو لٹا دین دینے اللہ اکبر اللہ عرشاں والے ایڈے سخت امتحان لے رہے ہیں ایڈیاں بڑیاں آزمائشاں کر رہے ہیں ابراہیم نبی تو اتنا بڑا امتحان آج بیٹے دی گردن تے چھری چل جائے گی ابراہیم نبی نو پتہ ہے آج میں چھری چلا دینی ہے اسماعیل نو پتہ ہے آج میری گردن تے چھری چل جانی ہے آسمان دی مخلوق حیران ہو رہی ہے اللہ سونیا آج روئے زمین تے ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ تیری محبت دی اندر تیرے پیار دی اندر تیری عقیدت دی اندر ایک باپ نے اپنے پتر نو قربان کر چھڑے ہیں بڑی بڑی آزمائش
یہ تو رب نے کرم کیتا ہے نا، ابراہیم نبی کو پتر دی قربانی منگی ہے، ساڑھے کو جانوران دی منگی، ساڑھے کو مال دی قربانی. پھر بھی کئی بندے بہانے لب دے رہن گے جی مکروز آن تے قربانی دی گنجائش ہے، نہ کریے تے گزارا ہو سکتا ہے. اب آئی شادیاں بیاہ والی کردہ پھڑ لیندے ہو، ایمان ہونا چاہیے. اللہ صبح پیدا کر دیندہ ہے، کوئی گل کوئی 10-20 ہزار پھڑنا بھی پیا جائے تو پھڑ لو. اے رب نے ساڑھے تے احسان کیتا تے جے یہی سنت تے عمل کرنا پہ جانا، جے سنت جیڑا حکم ابراہیم علیہ السلام منی بیٹھے نے، رب نو پتا سی میرے بندے کمزور نے، اولاد دی محبت دا معاملہ بڑا نازک، بڑا نازک. پتر نو لٹا لیا، چھری بالکل تیار. ابراہیم علیہ السلام چھری لائی ہوئی ہے، بیٹے نو پہاڑی تے لٹایا ہویا ہے. بابا جی سمسام تخیلات دی دنیا تھے قلم چلا گئے. اسماعیل علیہ السلام کو جو گلان باپ نال کر دینے، اور پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، زبا دے ویلے متاں وڈے نکائین، ہووے تکلیف میرے تائین. اوے دوسرا لتاں باوان بن لو میریاں، زبا دے ویلے تڑپاں 4 چفیریاں، خون نہ پہ جائیں اوپر چادراں تیریاں، ہوں بے ادباں بچوں نائین. تیجی وصیت تواڈی عمر وڈیری آن، تواڈے ہاتھ موت ہن آمنی میری آن. صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری آن، صبر بغیر چارہ نائین. چوتھی وصیت حضرت بھول نہیں جامنا، میرا سلام میری مانو پچامنا، آن کے چھتی ٹور چلیا پرامنا. خدمت دا موقع ملیا نہیں. پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو، اللہ برا کرتا میری مانو پچاویو. صبر کماوے وصیت فرما دیو، ہن میں پیشاں آنا نہیں. چھواں جو میرے ساتھی میرے نال کھیل دین، رہندے سائیں میں جیویں پھول رویل دین. آن نہ ساڑے گاریوں ٹیل دین، لگے گی آگ میری اماں تائیں. ستواں جے پوچھے بچان کتھے گوایا، آکھے او میں آئیو دین کول چھڑ آیا. جو تیتھوں تے میتھوں چنگان رکھے گا سایا، کوئی تکلیف آمیں نہیں. سن کے وسیطہ نبی پکڑ گرا لیا، لتا ماما بن متھے پرنے لٹا لیا. اکھیاں میٹیاں تے چھراں چلا لیا، اللہ اکبر کیا چاہیں. واہ نبیہ تیرے حوصلے پتر نو لٹایا ہے، چھری چلا رہے نے، چھری چل دی نہیں. اللہ والوں حکم ہو گئے نے،
جبریل جی اللہ جی کیا ڈر؟ فرمایا جنتاں دی اندر چرن والا دمبا، اینو لے جاؤ، اسماعیل نو چھری تھلوں کڈ لو، اس دمبے نو چھری تھلے پا دیو۔ ابراہیم نبی این چھری چلا رہے نے، اتوں آواز آ رہی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، اے میرے خلیل پیغمبر، اس امتحان چو کامیاب ہو گئے۔ خواب سچ کر دکھائی ہے، اس خواب چو اس امتحان چو کامیاب ہو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے میرے خلیل پیغمبر، اے تیریاں دعوائیں دیاں پسند آ گئیاں نے، اے تیریاں چالائیں پسند آ گئیاں نے، تیرے امتحان ایڈے پیارے لگے نے۔ اے میرے خلیل، انہاں تیریاں سنتاں تے قیامت تک عمل ہوندا رہے گا۔ جتھے جتھے اماں حاجرہ دوڑیے، عمرے دا رکن بن گیا، حج دا بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں، ویکھیا تے دمبا سوایا۔ اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے نے، یا اللہ ایک ہی ہو گیا کتے امتحان چو مسئلہ؟ فرمایا نہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِسِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے خلیل پیغمبر، اے قربانی اسی آپ جیئے، اے دمبا سی آپ کا لے ہیں، تے تو اپنی خواب سچ کر دکھائی، اپنے امتحان چو کامیاب ہو گئے۔ اے دنیا دی زندگی امتحان اسمیش ایمان والیاں تے آندی، مومنہ تے آندی، شکوا نہیں کرنا چاہیے دا، گھبرانا نہیں چاہیے دا، صبر دا دامن پکڑنا چاہیے دا۔ جس طرح کال ایک بہت بڑی اسمیش ساڑھے مرکز طالب علم نے فیضان ارشد اسماعیل رائس مل والے حاجی لیاقت صاحب انہوں نے پانجے، حاجی صاحب لیاقت صاحب آئیتے جا رہے سن، چھوڑ کے واپس آ رہے سن، رستے جو ایکسیڈنٹ ہویا ہے، 2 بچے فوت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے، انہوں نے ماں باپ نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور 3 بچے زخمی نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی اسمہ ہے، لیکن مومن ایمان والا انہا امتحانات رب والتیان کر دے۔ اللہ سونیا اے امانتاں تو دیتیاں سی واپس لے لیاں، جی میں تیری رضائیں، اسی تیری رضات راضی ہم۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ جوان پتر جوانی دی عالم جو فوت ہو گیا، تے کہہ رہے ہیں اللہ سونے میں تیرے تے راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، سارا دن ہی کہی جا رہے ہیں یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں۔ طالب علم آندے نے بابا جی ایک ہی جملہ کہی جا رہے ہوں، بڑا وڈا امتحان آ گئے ہیں، کمر ٹوٹ جاندی ہے، جوان پتر دی موت باپ نو بوڑیاں کر دیں دی ہے۔ بابا جی باقر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں رب دے فیصلے تے راضی ہوں، میں کروڑ مرتبہ بھی کہاں تے کم ہے، اتوں آواز آگی جہاں باقر میں تیرے تے راضی ہوں تے میرا کم بن جائے گا۔ اس واسطے ہمیشہ اسمیش امتحان دکھ تکلیف بیماری دی اندر صبر دا دامن پکڑنا چاہیے، رب دی کنڈی کھڑکانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام تے اتنے امتحان آئے، اللہ فرماندے نے بڑا آزمایا، ہر امتحان چو کامیاب ہوئے۔ فرمایا میرے خلیل قال انی جائلک للناس اماما، تو ہر امتحان چو کامیاب ہو گیا، جاتے نو پوری امت دا امام بنا چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ جتھے جد الانبیاء لیٹے نے کرونا رحمتاں دا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو ازمیشاں کولو مصیبتاں کولو محفوظ فرمائے۔ اسی تے کمزور بندے ہاں، یا اللہ انہا ازمیشاں جو اسی نہیں گزر سکتے، سانو سارے آنو ناگہانی آفتاں ناگہانی مصیبتاں پریشانیاں کولو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔